ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 175ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 214 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یعنی پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہیں وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئے تھے۔ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ انہیں ہلا کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ ام کے معنی آتے ہیں کیا، اور حسبتم گمان کیا تم نے یا سمجھا تم نے یا خیال کیا تم نے۔ ان کے معنی آتے ہیں کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت۔ خطاب اہل ایمان سے ہے کہ بغیر مشقت اور بغیر امتحان کے اے گروہ مومنین تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ۔ ولما کے معنی آتے ہیں لام تاکید کے لیے، اس میں جو واو ہے وہ، اور ما نفی کے لیے ہے، یعنی ابھی تک نہیں۔ یاتکم کے معنی آتے ہیں یاتی الگ ہے اور کم الگ، آئی تم پر۔ مثلو کے معنی مثال، حالت، الذین ان لوگوں کی یعنی اہل ایمان کی، خلو کے معنی گزرے، اور من قبلکم تم سے پہلے، یعنی کہ من سے، قبلکم تم سے پہلے، تین الگ الگ ہوتے ہیں، من قبل اور کم، یعنی جیسے تم سے پہلے اہل ایمان پر جو مصائب اور تکالیف آئیں ابھی تک ویسی تکالیف اور مصائب تم پر نہیں آئے۔ پھر فرمایا گیا مستہم البأساء والضراء، یعنی پہنچی ان کو سختی اور تکلیف۔ مستہم میں بھی مست الگ ہے اور ہم الگ ہے، پہنچی انہیں کے معنی میں آتے یعنی مؤمنوں کو انہیں میں۔ البأساء جسمانی زخم اور نقصان کے لیے آتا ہے یہ، اور والضراء ضرر، تکلیف، قحط اور جان و مال کا نقصان۔ ضرر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، گویا کہ البأساء والضراء دونوں لفظوں میں زندگی کی سختیوں اور تلخیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں سے عبارت ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یعنی وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول نے کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ساتھ میں کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے یا جھٹکے دیے گئے، یہ معنی کر سکتے ہیں۔ اردو میں بھی زلزلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہا رسول نے، یعنی اس وقت کے رسول نے ان سے کہا، والذین آمنوا کے معنی اور جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ کے رسول پر، انہوں نے بھی ان کے ساتھ کہا۔ ماہو کے معنی ساتھ اس کے، متا کے معنی کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد یا اللہ کی نصرت۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انبیاء و مؤمنین کا یہ قول حالت استرار میں دعا و مناجات کے طور پر تھا، نہ کہ یہ بطور اعتراض و شکوہ تھا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر قسم کی بلائیں پیش آئیں گی جیسے یہ اگلی امتوں کو آ چکی ہیں۔ پھر فرمایا گیا الا ان نصر اللہ قریب، یعنی سن لو بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کے معنی آتے ہیں سن لو، انا بلا شبہ یا بے شک، نصر اللہ کے معنی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، قریب قریب۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں کے خلاف عرب کی تمام قومیں جمع ہو کر چڑھ آئیں اور اسلام کفر کے عین درمیان گھر گیا تو اس وقت بعض کمزور دل مسلمان گھبرا گئے۔ منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے ان کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی
ٹھان لی اور کہا کہ دیکھو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو آج اس طرح کیوں کر کفار کے نرغے میں پھنس جاتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی جس سے دل مضبوط ہوئے اور نور یقین سے جگمگا اٹھے اور منافقین کا پھیلایا ہوا ہم رنگ زمیں جال تار تار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی سی آزمائش میں گھبرا گئے ہو؟ ہم تک پہنچنے کے لیے کس قدر مصائب جھیلنا پڑتے ہیں۔ تم سے پہلی قوموں نے کیا کیا دکھ اٹھائے، کیا کیا سختیاں برداشت کی، جانتے ہو ان پر مصائب و احادیث کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، انہیں دار پر کھینچا گیا، انہیں زندہ جلایا گیا، انہیں تنگدستی و افلاس کے ہولناک ادوار سے گزرنا پڑا، پھر بھی ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مصیبتیں اس قدر آئیں کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ابتلا و آزمائش کی سخت گھڑیوں میں ان کے پاؤں نہیں جمتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکرے صبر و عزیمت ہوتے ہیں چلا اٹھے کہ متى نصر اللہ، اے اللہ کب مدد پہنچے گی؟ جب جا کر اللہ نے ان کی سنی اور نصرت و اعانت سے انہیں نوازا اور تم ہو کہ یوں ہی گھبرائے گئے ہو۔ یہ قاعدہ ہے کہ مقصد یا نصب العین جس قدر بلند اور عظیم ہوگا اس کا حصول اسی قدر کٹھن ہوگا۔ اللہ کی رضا، اس کی خوشی جس پر ہماری تمہاری مسرتیں قربان ہیں، کتنا بلند مقصد ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا حصول بھی مشکل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ راہ کی دشواریاں سے سالک اس راہ پر چلنے والا گھبرا نہ جائے۔ راستے میں قدم قدم پر ابتلا و آزمائش کے کانٹے بچھے ہیں جن سے ایک دم دامن بچا کے نکل جانا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی حکمت و بصیرت یہ ہے کہ رائے حق کے مسافروں کا مصائب و آلام سے گزرنا لازم امر ہے۔ اس کے لیے ہر قسم کی جانی و مالی قربانیاں دینی ہوں گی، اسی کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے ایمان کے ساتھ مسلسل اور پیہم جد و جہد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کٹھن اور مشکل مراحل بھی پیش آئیں گے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب سے اہل ایمان کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔